ہر جمعہ کو میں عرض کرتا ہوں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے دل کا ایک بہت بڑا زخم ہے، جس کی سنگینی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 30,000 سے زیادہ شہداء، جن میں بہت بڑی تعداد عورتوں بچوں کی ہے، اس ظالم دشمن نے ان کے ساتھ جو وحشت اور بربریت کا معاملہ فرمایا ہے، اس کی تاریخ میں نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ظلم اور بربریت پر غیر مسلم دنیا چیخ رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، اپنی حکومتوں سے مطالبے کر رہی ہے کہ اس جنگ کو بند کرائے اور اس کے ساتھ نہ دے۔ لیکن انتہائی افسوس کا اور شرم کا مقام ہے کہ عالم اسلام مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اس طرح چپ سادھے بیٹھا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ لے دیکھ کر بیچارے الجزائر نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، غنیمت ہے کہ وہ منظور ہو گئی، لیکن ساری زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو تو، اور دوسری حکومتوں کو اور دوسرے عالم اسلام کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس قتل عام کی مذمت میں ہی 2 کلمہ کہہ دیتے کہ جائے کہ ان کی کوئی مدد کرتے، جائے کہ ان کو عسکری طور پر یہ مدد پہنچاتے۔ یہ ہم اس قعر مذلت میں گر گئے ہیں کہ جس سے آگے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ایسے قعر مذلت میں ہم گر چکے ہیں۔ تو بھائی، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فلسطین کے مسلمانوں کی فتح کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو۔ مسجد اقصی پکار کر ہر مسلمان سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھ پر حملہ ہو رہا ہے، مجھ پر یلغار ہو رہی ہے، مجھے گرانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مجھے منہدم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ مگر ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ لہذا اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ حکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش دلا دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش آ جائے کہ ہمارے بھی کچھ کرنے کا کام ہے، اور وہ اس معاملے پر اہل فلسطین کی مدد کریں۔ اور ہم جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، کوئی فوج نہیں، ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی لیے دعا کریں، جو کچھ مالی امداد ہم پہنچا سکتے ہیں وہ مالی امداد پہنچا دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھو، دعا جو ہے اگر مسلمان سچے دل سے کرے اور سارے مسلمان مل کے کریں، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ میزائلوں سے زیادہ بڑھ کر ہے یہ ہتھیار۔ اگر سب اس کا اہتمام کر لیں تو باقی رمضان کے اندر اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں آزاد مسلمان ریاست ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔